اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے بچے؟ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج حدیث کا ڈے ہے اور آج حدیث ایکسپلینیشن ہوتی ہے، تو آج کی ہماری حدیث ہے شیطان کی خوراک کے اوپر۔ شیطان کیا کھاتا ہے؟ کیا غذا ہے شیطان کی؟ پتہ نہیں، دیکھیں گے آج۔ اچھا جی، اب آج کے اس سیشن میں شیطان کے خوراک کے اس موضوع کو پریزنٹ بھی کیا جائے گا معیز اور معاذ کی طرف سے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چل کے اپنی حدیث پڑھیں، پہلے ہم ایک گیسز کہ کیا خوراک ہو سکتی ہے شیطان کی؟ سوچیں، کیا کھاتا ہوگا وہ؟ پلاسٹک کھاتا ہوگا، لوہا کھاتا ہوگا، لکڑی کھاتا ہوگا، ہوا کھاتا ہوگا، آنکھ کھاتا ہوگا، کیا کھاتا ہوگا؟ یا کھانا کھاتا ہوگا ہماری طرح؟ معیز آپ رکیں، دوسروں کو جواب دینے دیں، کیونکہ آپ نے تو پریپریشن کی ہے، تو آپ سے اینڈ میں پوچھوں گی۔ بتائیں بختاور، کیا کھاتا ہوگا شیطان؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ زینب کو کچھ پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتا؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے؟ انسان کے نیک اعمال وہ کھا ہی جاتا ہے نا، وہ تو بھوکا انسان ہے، کھا جاتا ہے، اور ہم بھی اسے دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک پوائنٹ دوں گی جس کو آپ نے امیجن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوچیں کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، شیطان میرے ساتھ بیٹھ کے میری پلیٹ میں سے کھانا کھا رہا ہے، شیئر کر رہا ہے میرے ساتھ، کیسا لگے گا؟ بڑا ہی ندیدہ شیطان ہے، وہ کہہ رہا ہے می ٹو می ٹو، میرے ساتھ بیٹھ کے شیطان کھانا کھا رہا ہے میری پلیٹ میں سے۔ کتنا برا فیل ہو رہا ہے نا، سوچ کے بھی کتنی گھن آ رہی ہے، حکارت سی ہو رہی ہے، یہ شیطان کھا رہا ہے میرے ساتھ۔ آگے دیکھتے ہیں، آج کی حدیث پڑھیں گے جب تک معیز اور معاذ دونوں ریڈی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، تو نے ہر مخلوق کے لیے روزی مقرر کر دی ہے، تو میری روزی کیا ہے؟ یعنی کہ شیطان پوچھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری روزی کیا ہے، میں کیا کھاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا، جو چیز میرے نام کے بغیر کھائی جائے وہی تیری روزی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے بولا کہ جس بھی چیز پر میرا نام نہ لیا جائے گا وہ ہی تیرا کھانا ہے، وہی تیری بھوک کا علاج ہے۔ صحیح۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ بسم اللہ، الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کھانے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا ڈنر۔ لیکن کیا ہم ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم کچھ چکھنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا پانی پینے سے پہلے، شربت پینے سے پہلے، چپس کھانے سے پہلے، بسکٹ کھانے سے پہلے؟ یہ سوچیں، اور اب ہم چلتے ہیں معیز اور معاذ کی طرف۔ معیز اور معاذ اب ہمارے سامنے ایک پریزنٹیشن دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی حدیث کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ بیفور مغرب ہمارا یہ سیشن اینڈ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم آفٹر مغرب سٹارٹ کریں گے۔ ہاں جی، اوور ٹو یو معیز اینڈ معاذ، آپ ریڈی ہیں بچوں؟ چلیں معیز، آ جائیں آپ دونوں بھائی، بیسٹ آف لک۔ اللہ آپ کو اچھے سے پلے کرنے کی اور سمجھانے کی توفیق دے، آمین۔ آ جائیں۔ اوور ٹو یو معیز اینڈ معاذ، بیسٹ آف لک۔
ہاں جی معیز اور معاذ آپ اسٹارٹ کریں. مسٹر شیطان اور ایک مسلمان بچہ. آج ہمارے سامنے ایک شیطان ہے اور ایک مسلمان بچہ جس سے پتا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج دیکھیں گے ہم اس پلے میں. تو سین کچھ یوں ہے کہ ایک ٹیبل ہے، ٹیبل پہ لنچ سرو ہوا ہے، مما نے لنچ سرو کیا ہے، ایک بچہ ٹیبل پہ بیٹھا لنچ کھانے لگا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس بچے نے تو بسم اللہ پڑھ لی. شیطان کیا سوچ رہا ہے؟ شیطان دکھی ہو کر اوہ نو، پھر سے بھول گیا میں، مجھے یہاں بھوکا رہنا پڑے گا. شیطان اداس ہو کر بھاگ جاتا ہے اور ایک کونے میں چھپ جاتا ہے. بڑا دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بھوکا رہ گیا نا، اب تو اسے کھانا نہیں ملے گا. اب وہ سوچ رہا تھا اب میں کیا کروں، کیسے علاج کروں اپنی بھوک کا. او ہو، یہ کیا کر دیا میں نے، اسے بھلایا کیسے نہیں. بسم اللہ، اس بچے نے تو بسم اللہ پڑھ لیا، اب تو میں اس کے کھانے کو شیئر ہی نہیں کر سکتا. لیکن پھر سین تبدیل ہوتا ہے. سین 2، اسنیک ٹائم، شام کی چائے کا وقت یا پھر اسنیکنگ کرنے کا وقت. تو تھوڑی دیر بعد اب بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے. وہی مسلم بچہ ٹی وی دیکھتے ہوئے مما سے فرمائش کرتا ہے کہ مما مجھے کوئی بسکٹ دے دیں، کوئی چپس دے دیں، مجھے تھوڑی ہلکی پھلکی بھوک لگی ہے. تو ہلکی پھلکی بھوک کا کچھ علاج تو کر دیں. تو مما ٹیبل پہ بسکٹس رکھتی ہیں اور بچہ ٹیبل سے بسکٹس اٹھاتے ہوئے کچھ یوں کہتا ہے. ارے واہ، مزہ آ گیا. لیکن افسوس اس بار وہ بسم اللہ کہنا بھول گیا اور سیدھا بسکٹ کھانا شروع کر دیتا ہے. اب شیطان تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے. ہاں 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 ہاں، اب تو میری پارٹی ہے، اسنیکس ہی مجھے ملیں گے. می ٹو، می ٹو. وہ ایکٹنگ کرتا ہے جیسے چپس اور بسکٹس بچے کے ساتھ مل کر کھا رہا ہے. بچے کے چپس کے پیکٹ سے شیطان شیئر کر رہا ہے، یعنی کہ جیسے بڈیز شیئر کرتے ہیں، جیسے فرینڈز شیئر کرتے ہیں، سیم چپس کا پیکٹ شیطان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم. اوہو، صرف بسم اللہ بھول جانے کی وجہ سے. یعنی کہ اگر ہم کھاتے وقت بھی بسم اللہ بھول گئے تو یہ شیطان صاحب ہماری پلیٹ سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر ہم عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں. یہ کچھ چھوٹا سا پلے تھا جو یہ بتانے کے لیے تھا کہ شیطان کسی بھی وقت ہمارے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتا ہے. شیطان کبھی آف ڈیوٹی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں حدیث کے اس سیشن کے اگلے حصے کی طرف جہاں ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور حدیث دیکھیں گے. ہم نے یہ جب شیطان کا کھیل سیریز کی تھی تو اس میں بھی یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی. حدیث کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کھاتے وقت بھی، تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے نہ رہنا ہے نہ کھانا ہے. لیکن اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کا بھی تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں. یعنی کہ تمہارے لیے یہاں نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کا حصہ. آگے چلتے ہیں اور جواب دیجئے مجھے جتنے یہاں موجود ہیں کہ کیا ہم اپنا کوئی میل شیطان کے ساتھ شیئر تو نہیں کر رہے؟ سوچیں، ہم کیا بسم اللہ پڑھتے؟ نہیں معیز، 10 منٹس کی بات ہے، پھر کلاس لیو کیجیے گا. ابھی جواب دیں کہ کیا ہم کسی میل کو شیطان کے ساتھ یا کسی اسنیکس کو شیطان کے ساتھ شیئر تو نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یاد رکھتے؟ سوچئے گا. لیکن کیا کہ اگر ہم شیطان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کر رہے ہوں،
لائک کسی چیز کا ہم نے اسپون لے کے کھا لیا، لائک چاکلیٹ اسپریڈ، بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لیا. ارے بھائی بڑی بھوک لگی تھی، مجھے چاکلیٹ بڑی پسند ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لی. کوئی آئس کریم، بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لی. پانی پی لیا، چپس کھا لیے، بسکٹس کھا لیے، کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی چیز چڑمڑ کی کھا لی. یا پھر وہ کھانا جو ہم اپنی پلیٹس میں چھوڑ دیتے ہیں، بچا ہوا کھانا. جب بھی کہتے ہیں نا کہ کھانے کو جھوٹا نہ چھوڑا کرو، اتنا کھانا لو جتنا تم ختم کر سکو. زیادہ کھانا لینا غلط بات ہے، تو اتنا کھانا لیا جائے جتنی بھوک ہو. اگر آپ کو اور چاہیے ہے تو آپ اس کو دوبارہ ریفل کر سکتے ہو، آپ پلیٹ کو ریفل کر سکتے ہو. اب دیکھتے ہیں کچھ ایسی سائنس جو ہمیں یہ بتاتی ہیں، یعنی کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے سائنس جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. یا تو ہم بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں، یا تو ہم نے پڑھا بھی ہے تب بھی ہمیں دوبارہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں مجھے بتائیں، اگر ہم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے بھول جائیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے بیچ میں؟ کھانے کے درمیان میں پھر کون سی دعا پڑھی جائے؟ کوئی ہے ایسی دعا؟ Yes, ma'am. بتائیں. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. معاذ آپ بتائیں. نماز نہیں بتائیے. اچھا جی، آپ دونوں کی آواز کافی سملر ہے نا، اس لیے مجھے ہو گیا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ. ٹھیک ہے، اب ہم وہ سائنس دیکھ رہے تھے کہ جو ہمیں بتاتی ہیں یا تو ہم بسم اللہ پڑھنا بھول گئے یا پھر ہمیں دوبارہ بسم اللہ کی ضرورت ہے. اوور ایٹنگ، جب ہمیں لگ رہا ہو کہ یار دل نہیں بھرا، ہم سے اوور ایٹنگ ہو جائے، ہم اپنی خوراک سے زیادہ کھا لیں، یا پھر بہت جلدی جلدی کھانا کھانا، بہت بڑے بڑے نوالے لے کے کھانا کھانا، بہت سپیڈ میں کھانا کھانا، that's wrong. یعنی کہ you have to recite بسم اللہ again. یا پھر yawning between meals، جمائی لینا، کھانے کے درمیان میں جمائی لینا، یا undisciplined چیزیں کرنا، undisciplined behavior اپنانا، یا پھر کھانے کو ویسٹ کرنا، یا پھر آپ پہ کھانے کے بعد سستی داری ہو جانا، یا پھر آپ کا پیٹ نہ بھرنا، ہر وقت بھوک لگتے رہنا. اٹ مینس کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھا رہے، تو آپ کے کھانے میں سے شیطان صاحب اپنا حصہ نکال لیتے ہیں اور آپ کو بار بار بھوک لگتی ہے اور آپ بار بار شیطان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب تم بسم اللہ نہیں کہتے تو شیطان تمہارے انویزیبل گیسٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ انچاہا مہمان. ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اگر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان صاحب ہمارے ساتھ 101% شامل ہوں گے، انویزیبل انوانٹیڈ گیسٹ کی طرح. انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں ہے. شیطان کے پاس کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اسے بھگانا ہے تو بسم اللہ لازمی ہے، اعوذ باللہ لازمی ہے. کچھ چیزیں جو دی گئی ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے، وہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم اسے بھگا سکتے ہیں، ورنہ وہ بڑا عجیب سا ہے، آ جاتا ہے ہر جگہ پہ انویزیبل گیسٹ کی، انوانٹیڈ گیسٹ کی طرح. اگر تمہارا کھانا زیادہ ہو جائے یا تمہیں بار بار بھوک لگنے لگے تو سمجھ لو شیطان نے اپنا حصہ لے لیا. بسم اللہ کھانے کو ٹیسٹی اور برکت والا بنا دیتا ہے. بنا بسم اللہ کے کھانا فلنگ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرتا. اور اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں when one of you eats let him mention the name of Allah. If he forgets to mention the name of Allah at the beginning, let him say بسم اللہ اولہ و آخرہ. یعنی کہ بھول جائیں تو درمیان میں یہ پڑھ لیا جائے. ٹھیک، اب بات یہ آتی ہے کہ اب کیسے یاد دلایا جائے. تو اب گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو اب فرض کریں کہ معیز ہیں، معاذ ہیں، ان کی مما ہیں، یحییٰ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھول گیا. تو اب معیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ معیز جب ڈنر ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو معیز نے تیز آواز میں بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ کوئی بھول بھی گیا ہو تو اسے یاد آ جائے. اور اس پریکٹس کو ہمیں ہر جگہ کنٹینیو رکھنا ہے، چاہے ہم شادی میں جائیں یا کہیں بھی جائیں، تاکہ جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ان میں سے کوئی بھی بھول گیا ہو تو اسے یاد آ جائے، اور پھر اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اگر وہ بسم اللہ پڑھیں گے. تو جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ کھانے کے لیے دسترخوان پہ یا آپ جہاں کھاتے ہیں وہاں بیٹھیں تو آپ نے تیز آواز میں بسم اللہ کہنی ہے، تاکہ جو بھولے ہوئے ہوں، جن کو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو، ان کو بھی یاد آ جائے، تو ان کا وہ بھی شیطان کے ساتھ شیئر کرنے سے بچ جائیں، ان کی صحت بھی اچھی رہے اور آپ کو بھی ثواب ملے اور ان کو بھی ثواب ملے. یعنی کہ say بسم اللہ before eating
Use right hand to eat. Never waste your food. Chew your food properly. Drink water only before or during eating. And say Alhamdulillah upon finishing the food. یہ ہیں rules of eating. ان rules of eating کو آپ تینوں نے یا کسی ایک نے گروپ پہ مینشن ضرور کرنا ہے. صحیح؟ یہ جو رولز آف ایٹنگ ہیں یہ مجھے گروپ پہ چاہیے ہیں سب کی طرف سے کہ say بسم اللہ before eating, use right hand to eat, never waste your food, chew your food properly, drink water only before or during eating, and say Alhamdulillah upon finishing food. اب مسلمز شیطان کے وسوسے کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ تو اللہ کی پناہ مانگ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیں پورے دن اگر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے تو یہ کچھ کام ہیں جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو میں نے پچھلا والا ٹارگٹ دیا تھا کہ رولز آف ایٹنگ، تو وہ معیز گروپ پہ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے معیز، آپ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو مسلمز، ہاؤ کین مسلمز اوائڈ وسپرنگ آف شیطان، تو یہ ڈیلی بیسس پہ یہ ہمارے ساتھ بختاور شیئر کریں گی. ڈن ہے؟ دونوں کر لیں گے آج کے دن میں، ابھی کی تاریخ میں، آج کی تاریخ میں، ابھی کے وقت میں ہو جائے گا. مجھے دونوں ریئیکٹ کر کے بتائیں. اب یس میم. اوکے، یس میم، اب واپس بتائیں کیا کرنا ہے میں نے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاں یہ جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں نا کہ وسپرنگ آف شیطان، آپ نے شیطان کے وسوسوں سے کیسے پناہ میں رہنا ہے، کیسے بچنا ہے، آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو آپ نے یہ چیزیں گروپ پہ شیئر کرنی ہیں. آپ کو اگر اس سے مزید کچھ اور ملتا ہے تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہو، لیکن شیطان کے وسوسوں سے ڈیلی بیسس پہ کیسے پروٹیکٹ رہنا ہے آپ نے یہ شیئر کرنا ہے، ان کے پوائنٹس. اب کیسے بچ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کے ذریعے، یعنی کہ اللہ کی یاد، اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کر کے اور صحیح طریقے سے ادا کر کے، وضو کی حالت میں رہ کے کہ آپ اپنا وضو بنائے رکھیں، اور اوور تھنکنگ سے بچیں. صحیح ہے؟ فالتو بیٹھنے سے بچیں. جب ہم ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹائم ویسٹ نہ کریں. جب آپ کو لگے کہ آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ ایک تسبیح کر لیں. مارننگ اور ایوننگ اسکار جو ہیں وہ آپ کے لیے پروٹیکشن ہے، وہ آپ کی شیلڈ ہیں، آپ کو بچاتی ہیں شیطان سے. اور اچھی صحبت یعنی کہ اچھے دوست، گڈ کمپنی، یعنی کہ اپنا ٹائم اچھے سے گزارنا ہے، اچھی چیزوں میں گزارنا ہے، آپ نے اچھے لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے، آپ نے مارننگ ایوننگ اسکار کرنے ہیں، آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، وضو میں رہنا ہے، اپنی نمازوں کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یس موئز، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پکچر شیئر کر دیں. اور اللہ کی پناہ لینی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو آج سے آپ سب کا گول ہے کہ begin everything with بسم اللہ. ہر چیز بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تمام گھر والوں کو یاد دلانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے دستر پہ بیٹھ کے، دسترخوان پہ یا ڈائننگ ٹیبل پہ، واٹ ایور یو یوزڈ، آپ نے تیز آواز میں بسم اللہ کہنا ہے کہ جو بھولے ہوئے ہیں انہیں بھی یاد آ جائے. دیٹس یور گول. اچھا جی زینب، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس گول کو گروپ پہ شیئر کرنا ہے، جو آپ کو آج کا گول دیا گیا ہے کہ begins everything with بسم اللہ. اور آپ نے بفور ایٹنگ، بفور اینی میل، آپ نے تیز آواز میں بسم اللہ کہہ کے سب کو یاد دلانا ہے. تینوں کو رسپانسبلٹی دی ہیں، تینوں کی رسپانسبلٹیز ابھی تھوڑی ہی دیر میں گروپ پہ پوسٹ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، آج کا سیشن اتنا ہی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، پھر ہم سیشن کلوز کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے. ہاں جی. میم یہ وہ ہر وقت وضو میں کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ جب ہم وضو میں رہتے ہیں نا تو شیطان ہم پہ اٹیک نہیں کر سکتا. اور رات کے وقت بھی وضو کر کے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، رات کو وضو کر کے سونا چاہیے نا. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تو ہمیں نیند اچھی آئے گی، شیطان ہمیں ڈرائے گا نہیں، خواب گندے گندے نہیں آئیں گے، ہم ڈریں گے نہیں، نیند اچھے سے سوئیں گے. ہم فجر میں آنکھ کھلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو ہم فجر کی نماز ادا کر سکیں گے. 10 گنا کٹ جائیں گے اور 10 نے کیا لگ جائیں گی کیا؟
یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ میں آپ کو ڈھونڈ کے بتاؤں گی، لیکن رات کو وضو کر کے جب ہم سوتے ہیں نا تو پھر ہماری فجر میں ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے سو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پھر برے خواب سے بھی بچ سکتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ میں آپ کو پھر سرچ کر کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے معاذ؟ اوکے میم. ٹھیک ہے میرا بچہ. اور کوئی سوال کسی کا؟ صحیح چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا